بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابو رجاء عن برد عن مكحول عن وائلة بن الأسقى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقل الزحق فإن كثرة الزحق تميت القلب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنسنے کو کم کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہنسنے کی کثرت نہ کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جو آپس میں ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اس بات کو جان لیتے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کیوں مایوس کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور ٹھیک ٹھیک چلو اور عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ زیادہ ہنسنا اچھا نہیں ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی دل میں آخرت کی فکر نہیں رہتی، موت کا دھیان نہیں آتا اور اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے جو دل پر چھا جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا یہ دل کی موت ہے۔ ہنسنا بولنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہنسا بولا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو مشہور تھے مزاح کے اندر، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور تھے کثرت مزاح میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اگر تم زیادہ ہنسنے والے نہ ہوتے، یعنی زیادہ مزاحیہ اور جولی پرسن نہ ہوتے تو میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنا دیتا، لیکن تم جو کہ بہت زیادہ مزاح کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو کچھ کہو تو لوگ کہیں کہ علی نے تو مذاق کیا تھا، تو یہ تمہاری بات ٹالنا شروع کر دیں گے تمہارے مزاح کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسے بہت سے صحابہ تھے بہت ہنسا بولا کرتے تھے، لیکن اب بات سمجھ لیں، زیادہ ہنسنے کو منع کیا، دوسری طرف اللہ کے نبی کے صحابہ ہنس بول رہے تھے، آپ نے منع فرمایا، پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ ٹھیک ٹھیک چلا کرو۔ دونوں میں ایک حد فاصل ہے۔ حد فاصل یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں ہنسنا گناہ ہے، اور جو مسجد میں ہنسا تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ جو کسی دیندار لوگ اگر ہنسنے شروع ہو گئے تو سمجھ لو یہ بکاؤ مال ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں۔ دین میں ہنسنا بولنا نہ صرف اچھا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے، اضحک اللہ سنک، کہ اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا ہوا رکھے، کہ جب کسی کو ہنستے ہوئے دیکھو تو اس کو یہ دعا دو، اللہ یوں ہی تمہیں ہنستا ہوا رکھے، یعنی اللہ تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے۔ یعنی اگر ہنسنا بولنا برا ہوتا تو یہ معاملہ۔ ہاں، ہنسنے بولنے کی کثرت منع ہے۔ اور کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہنسنے سے دل مردہ ہونے لگے تو سمجھ لو کثرت ہونے لگی ہے۔ جب ہنسنے سے آخرت کی فکر ہٹنے لگے تو آخرت کی فکر ختم ہونے لگے تو سمجھ لو ہنسنا بولنا زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ہنسنے سے ذکر سے دل غافل ہونے لگے، یہ تین بنیادی چیزیں بیان فرمائیں جو خلاصہ ہیں اس ساری ابحاث کا، ہنسنے کے بارے میں کتنا ہنسنا جائز ہے کتنا ہنسنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے جائز اور ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، ہنسنے کی کثرت بھی جواز کی طرف ہی ہے۔ ان کو کتنا بھی ہنستا ہے کوئی منع نہیں ہے، کوئی شریعت میں حرام اور ممنوع اور مکروہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہنستا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے اکابر بہت زیادہ ہنسنے بولنے والے تھے، اور بہت سے اکابر ایسے تھے جو بہت زیادہ رونے والے تھے، اور ان کے ہاں اتنا فکر تھا، جیسے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے زندگی بھر ہنسے نہیں،
زندگی بھر نہیں ہنسے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ زندگی بھر ہنسے نہیں. اور دوسری طرف صحابہ کرام, کئی صحابہ ایسے تھے جو بہت زیادہ ہنستے تھے. کسی نے پوچھا حسن بصری سے, آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ کہ مجھے تعجب ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں کہ کب اللہ کا اشارہ ہو اور میں سور بھونکوں اور دنیا میں قیامت برپا ہو جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ہنسنے والے پر کہ یہ سب کچھ ہے اور پھر بھی وہ ہنس رہا ہے. تو یہ حسن بصری کی رائے تھی, یہ کوئی قول نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے کہ یہی بات صحیح ہے. جب اللہ کے نبی نے ہنسنے بولنے کی اجازت دی ہے تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ لیکن ہر زمانے میں بزرگان دین اپنے حساب سے معاملات کرتے ہیں. آج بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو ہنسنے کے اوپر نکیر فرماتے ہیں, بہت سے ایسے بزرگان دین ہیں جو نہ ہنسنے پر نکیر فرماتے ہیں. تو دونوں میں حد اعتدال یہ تین چیزیں ہیں کہ ہنسنے بولنے سے اگر غفلت پیدا ہو رہی ہے, ہنسنے بولنے سے جہاں ہنسنے بولنے سے غفلت پیدا ہو رہی ہے اب یہ ہنسی ممنوع ہے. جہاں ہنسنے بولنے سے موت کا خیال نہیں آ رہا, فکر آخرت ختم ہو رہی ہے, تو یہ ہنسنا بولنا ممنوع ہے. اور جہاں پر ہنسنے سے دل مردہ ہو رہا ہے یہ ہنسنا بولنا ممنوع ہے. اب یہ سب سے بڑا آج کے مومن کے لیے امتحان ہے کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل کب مردہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ذکر کی پابندی ہو, نماز کی پابندی ہو, طاعت کی پابندی ہو تو تب دل زندہ ہوتا ہے. تو پھر ہنسنے سے پتا چلتا ہے کہ دل مردہ ہو رہا ہے. یعنی ذکر اللہ کی پابندی ہے, اب جب ہنسے بولے گا تو دل ذکر سے کھچے گا, ہٹے گا, تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ دل جو ہے وہ غفلت کی طرف جا رہا ہے اور پہلے فکر آخرت ہے, اب ہنستا بولتا ہے تو فکر آخرت ختم ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بنیادی چیزیں ہی نہیں ہے کہ ذکر اور نماز کی پابندی اور اس کی فکر ہونا, آخرت کی فکر ہونا, اللہ کی یاد کا ہر وقت دل میں جاری رہنا. یہ تو عام طور پہ عام مسلمانوں میں یہ بہت مخدوش ہوتا جا رہا ہے, بہت کم ہوتا جا رہا ہے, جو کہ ہماری اس قوم کے لیے, ہم سب کے لیے یہ بڑا سخت لمحہ فکریہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد رہتی تھی, دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا رہتا تھا. سوتے میں بھی انسان اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا. اب تو سوتے میں بھی انسان کو صرف اپنے مال و متاع کی فکر ہوتی ہے, گھر بار کی فکر ہوتی ہے, آخرت کی فکر پھر بھی نہیں ہوتی. بڑھاپے میں اتر جاتا ہے پھر بھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی, پھر بھی یہ فکر نہیں ہوتی. بال سفید آ چکے ہیں کہ مجھے اللہ کو کچھ عرصہ راضی کر کے دیکھوں, کچھ اللہ کی فرما برداری میں کچھ وقت روزانہ نکالوں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, جو صرف اللہ کی یاد میں مست ہو کے رہوں. تو جب ان چیزوں سے پتا چلے گا, ورنہ ہنسنے بولنے کا کرائٹیریا ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ یہ انتہائی معمولی بات ہے, لیکن اس معمولی بات کے لیے کرائٹیریا اور جو سینیریو ہو وہ پورا کا پورا یہ ہے کہ انسان اللہ کو باقاعدگی سے یاد کرتا ہو, اس کو فکر آخرت بھی ہو, دل میں اس کے اللہ کی یاد ہو. اب جب ہنسے بولے گا تو اب اس کو کرائٹیریا پتا چلے گا کہ کتنا ہنسنا ہے اور کتنا نہیں ہنسنا, وہ پھر انشاءاللہ یہ چیز سمجھ میں آئے گی. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.